بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس محرم الحرام میں بھی ہمیں سانسیں عطا کی، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھیں۔ میں نے پچھلے سال بھی پہلی مجلس میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے اطراف میں، ہمسائے میں، قرب و جوار میں جتنے بھی مؤمنین مسلمین تشریف فرما ہیں وہ اس فرش عزا پر آ جائیں۔ یہ فرش عزا سب کا ہے اور یہاں سب کا استقبال ہوتا ہے، اور ابھی بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک خاص طبقہ موجود ہو۔ خوش نصیب ہیں آپ کو خدا نے زندگی دی اور آپ جناب سیدہ کو پرسا دینے کے لیے فرش عزا پہ آ گئے۔ ایک شخص اور خوش نصیب ہے، اس کا ذکر کروں، اس کے ذکر سے مجلس کا آغاز کروں۔ ایک خوش نصیب شخص نجف سے آیا تھا، حسین کا ذکر کیا، پہلی مجلس پڑھی، حسین کی ماں کو وہ مجلس اتنی پسند آ گئی کہ اسے اپنے پاس بلا لیا۔ علامہ سفیر حسین سجاد۔ سفیر سجاد میں کیا بتاؤں کہ وہ سجاد کی کس طرح سفارت کرتا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لاکھوں لوگوں کو کربلا تک پہنچانے والا سفیر سجاد، اپنی اس نوعمری میں درجے اجتہاد پر پہنچنے والا شخص سفیر سجاد، انتہائی باصلاحیت، اور پاکستان کے لیے، برصغیر کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے ایک امید تھی۔ لیکن خدا کو منظور تھا، آج صبح پہلی مجلس کے بعد وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی رحلت ہو جاتی ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے، ابھی وہ دفن نہیں ہوئے۔ اپنی ان سانسوں کی قدر کرو، اپنی ان سانسوں کی زکوٰۃ دو، یہ خدا کی امانت ہے۔ اور مخصوصاً ان ایام میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں، آؤ اس فرش عزا پر آؤ۔ اس فرش عزا پر آؤ گے تو تم بھی بچو گے، تمہاری آنے والی نسلیں بھی بچیں گی۔ آج جو اسلام کو، مسلمانوں کو بالعموم، بلکہ تمام موحدین کو، تمام دینداروں کو جو حملہ درپیش ہے، آج الحاد کا، ایتھزم کا ایسا سیلاب آ گیا ہے کہ اس سے اب کوئی جوان محفوظ نہیں ہے۔ اگر والدین پریشان ہیں جو سن رہے ہیں، جو یہاں ہیں، وہ آپ ہی ذرا پہنچائیے۔ اگر پریشان ہیں اور اپنے بچوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو موحد رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، حسین کے ہو جاؤ۔ حسین کے علاوہ، کربلا کے علاوہ نہ اسلام ملے گا، نہ توحید ملے گی، نہ رسالت ملے گی، نہ معاد ملے گا۔ صرف کربلا، صرف فرش عزا، صرف امام بارگاہ، صرف یہ اب آپ کے آنے والی نسلوں کو بچا سکتی ہے، صرف مسلمان نہیں۔ میرے پاس ابھی ویٹیکن سے ایک وفد آیا تھا، ان سے میں نے کہا آپ فکر مند نہیں ہیں؟ آپ کا جو نظریہ تھا خدا کا، توحید کا، وہ نظریہ اب قابل دفاع نہیں ہے۔ اب بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، اب شعور آ گیا ہے، اب روشن فکر ہو گئے ہیں، اب آپ کے ان دقیانوسی جو الہی نظریات ہیں
ان کا دفاع ممکن نہیں ہے. اب اگر خدا کو بچانا ہے تو علی کے خدا کو ماننا پڑے گا. کربلا کربلا ہماری درد کا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا سلامتی علماء حق بلند تر فرمان. اللہم صلی علی واللہ آپ نہیں جانتے، نہ آپ کو قدر ہے نہ مجھے قدر ہے کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے. ہمارے پاس جو نعمت ہے اس کی ساری بشریت اس کی طرف محتاج ہے، اور وہ نعمت یہاں سے ملتی ہے، اس فرش اعضاء سے ملتی ہے، اس منبر حسینی سے ملتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں علی کا نوکر ہوں. ایک نوکر کے طور پہ ابھی میں کربلا سے آیا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے وہاں تھا، وہاں یہی بھیک مانگی میں نے مولا سے کہ تیری کچھ باتیں میں لوگوں تک پہنچا سکوں. بہت غریب ہیں، بہت دور ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، نہ جاننے کی وجہ سے کچھ دشمنوں نے بھی دور کیا ہے. نہ اسلام کسی کو اہل بیت کے بغیر ملا ہے، نہ توحید کسی کو اہل بیت کے بغیر مل سکتا ہے، نہ سنت کسی کو اہل بیت کے بغیر ملا ہے نہ مل سکتا ہے. کچھ بھی نہیں مل سکتا اہل بیت کے بغیر. آپ شاید کہیں کہ جو ہے باقی مکاتب بھی تو ہیں، صرف آپ تو نہیں ہیں، صرف شیعہ تو نہیں ہیں، باقی سب ہیں، اور ان کے پاس بھی تو سنت ہے، ان کے پاس بھی تو اسلام ہے، ان کے پاس بھی تو توحید ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ صرف ہم ہیں اور باقی سب نہیں. بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. باقیوں کے پاس بھی ہے، باقی بھی مسلمان ہیں، لیکن باقی کیسے مسلمان ہیں شاید یہ آپ کو پتا نہ ہو. باقی اتنے مسلمان ہیں جتنے وہ اہل بیت سے متمسک ہیں. سب متمسک ہیں. آج ایک شخصیت کے پاس تھا، میں نام اس کا نہیں لوں گا، وہ کہہ رہا تھا کہ کم از کم اہل سنت میں سے تھا، کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ محبت اہل بیت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل ہمیں کرنے نہیں آتی، ہمارے شیعہ بھائیوں سے یہ تو سیکھ لیں. بھائی شیعوں سے سیکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. حکم خدا سیکھنے سے کافر کیسے ہو جائے گا؟ اجر رسالت کو اگر سیکھنا ہے، قرآن کا حکم ہے نہیں ہو. تمام رسولوں سے تمام امتوں نے پوچھا آپ کو کیا اجر دیں، ہر رسول نے کہا تم کیا اجر دو گے، مجھے تو خدا اجر دے گا. خاتم کی جب باری آتی ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین سے کہا کہ تمہارا اجر تمہارے اہل بیت کی مودت ہے، تمہاری امت سے اجر مانگ رہا ہوں. اور اجر کیا ہے؟ اہل بیت کی مودت. اس لیے کہ دین اہل بیت سے ملنا ہے، اہل بیت کے علاوہ دین ہے ہی نہیں. ملے گا کیا؟ اتفاق ہے میرے ساتھ؟ تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پانی کا اچھا، میں آپ کو معلوم ہے کہ بغیر دعویٰ دلیل کے دعویٰ نہیں کرتا. اگر دعویٰ ہے تو پھر دلیل بھی ہوگی، اور اگر کبھی دلیل نہ تو صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اگر کوئی بات کر جاؤں اور اس کی دلیل نہ دوں تو مجھے کہیں بھی پکڑ لیجئے، کہیں اس کی دلیل کدھر ہے. اگر نہ دوں تو بھولے سے نہیں دوں گا، وَإِلَّا ہر بات کی دلیل موجود ہے. اہل بیت کا نمک کھایا ہے. جس در پہ ہم ہیں وہ ہیں جو قائل منبر سلونی ہے. ہم پہ جشتا ہے نا، ہم کہیں کہ پوچھ کے تو دیکھو. ہاں، ہم اگر کبھی کہہ دیں نہیں مجھے نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، شاید کبھی یہ کہنے کی نوبت
نہ آئے شاید. دلیل ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں جو بھی دین جس کے پاس بھی ہے اہل بیت سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کچھ نے میری وہ اسپیچ سنی ہونی تو سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، اور بہت لوگوں نے سنی بھی ہے. تاریخ حدیث میں نے پوری بیان کی ہے 1-2 مجالس میں. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو تاریخ حدیث سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. اگر آپ اہل سنت ہیں تو سنت کی سرگزشت آپ کو معلوم ہونی چاہیے. سنت رسول خدا کے بعد سنت ممنوع تھی، شجرہ ممنوعہ تھا. نہ کوئی نقل کر سکتا تھا، نہ کوئی رشتے تحریر میں لا سکتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا، اور مختلف ادوار میں سنت کو جلایا گیا. یہ حقیقت ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. وہاں ہم نے بیان کیا کہ 100 سال سنت کو نہ لکھا گیا، نہ نقل کیا گیا، نہ بیان کیا گیا، نہ سینہ بہ سینہ چلی. 100 سال جو سنت ممنوع رہی، 150 سال کے بعد جب اجازت ملی تو وہ سنت مسلمانوں کو کہاں سے ملی؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. جس اسلام میں ریاست مدینہ کے بعد نہ کوئی عالم پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی فقیہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی محدث پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی کلامی پیدا ہوتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یکایک فقہا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، محدثین پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 150 سال کے بعد، 150 سال بعد کیا ہوا تھا؟ کیوں اچانک کہاں سے علم نبوت پھوٹ پڑا؟ ہے علم نبوت. ہم نے کہا اہل سنت کے پاس بھی جو ہے وہ بھی نبی کا علم ہے، وہ بھی سنت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ہمارے پاس اصل ہے، ان کے پاس ہم سے پہنچا ہو جہاں سے پہنچا ہے مانتے ہیں. لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ 150 سال بعد اچانک کیسے پھوٹ پڑا؟ یہ پھر 1-2 گھنٹے کی تقریر ہے اگر کسی نے تفصیل کو سمجھنا ہے. میں نے کہا میں دعویٰ بغیر دلیل کی نہیں کروں گا، ابھی آپ کو دلیل کی طرف اشارہ بھی دے رہا ہوں. 150 سال بعد کیا ہوا تھا؟ بنی امیہ کی حکومت کمزور ہوئی، ان کا استبداد ٹوٹا، اہل بیت کو آزادی ملی. اور اہل بیت کا جو فرد اس وقت تھا اس کا نام باقر العلوم ہو گیا. سلوات پڑھیں محمد اب جب 150 سال بعد حدیث جمع کرنے کی باری آتی ہے، حدیث جمع کرنے کی، لکھنے کی اجازت مل جاتی ہے. اب حدیث کو لیں تو کہاں سے لیں؟ آپ کو میں سمجھ لیجیے فلم چل رہی ہے، ڈاکومنٹری ہے، اور حدیث جمع کرنے کے لیے بخاری آ گئے، امام بخاری تشریف فرما ہے، حدیث جمع کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ اپنی مساجد میں جاتے ہیں، وہاں نہ کوئی کتاب ہے، نہ کسی نے محفوظ رکھا ہے. اب امام بخاری کہاں جائے؟ امام مسلم کہاں جائیں؟ بننا امام ہے، محفوظ حدیث کو کرنا ہے. بہت اچھے لوگ تھے، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں. بہت اچھے تھے، بہت بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. کچھ مجبوریاں بھی تھیں، ان مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے. آج کل آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کو بہت سے لوگوں کی بہت سی مجبوریاں سمجھ میں آ رہی ہیں نا. تو اس دور میں بھی وہ بہت مجبور بھی تھے، لیکن دوسری مجبوری کیا تھی؟ سنت بھی تو چاہیے، حدیث بھی تو چاہیے. جب حدیث چاہیے تھی امام بخاری کو تو امام بخاری کہاں گئے؟ مسجدوں میں جب نہ ملی تو کہاں گئے؟ امام بارگاہ میں آنا پڑا. امام بارگاہ میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، امام بارگاہ میں آنے سے رافضی نہیں بنتے، کافر نہیں ہو جاتے. جسے امام مانتے ہو اس نے حدیث انہی رافضیوں سے سیکھی ہے. میری تحقیق نہیں ہے، ڈاکٹر صداقت کی تحقیق ہے. ان کی کتاب بھی ابھی آنے والی ہے، وہ اپنی کتاب اور مسودہ لے کے آئے تھے. وہ انہوں نے جو مجھ سے زبانی کہا
کہا کہ صحیح امام بخاری کے 50 سے زیادہ استاد شیعہ رافضی تھے. 50 سے زیادہ استاد، راوی نہیں جس سے نقل کیا ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ابھی گنے ذرا کتنے استاد رہے ہیں آپ کے. ہمیں تو جب اسکولوں میں جاتے ہیں استاد تو بہت ہوتے ہیں، جس سے میں نے پڑھا ہے کتنے ہوں گے. ہم نے اتنی عمر گزاری ہے، ہمارے شاید 50 کل استاد نہ ہوں. بخاری کے 50 استاد شیعہ تھے. 50 شیعہ استادوں سے جو علم لیا گیا ہے اس علم کو صحیح کہتے ہو. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اموی اسلام کی بات نہیں کر رہا. اسلام کی 2 قسمیں ہیں، ایک محمدی اسلام ہے، ایک اموی اسلام ہے. اموی اسلام والے ابھی بھی ہیں شیعہ کافر، وہ ابھی بھی ہیں، لیکن جنہیں وہ بھی امام مانتے ہیں وہ بھی کسی اور کو تو نہیں مان سکتے. وہ بھی حدیث انہی صحاح ستہ سے لیتے ہیں. جن سے وہ لیتے ہیں ان کے 50 سے زیادہ استاد شیعہ ہیں. استادوں سے سیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہمارا بچہ امام بارگاہ چلا گیا ہوگا، لیکن اپنی کتابوں میں ان کی باتیں لکھتا تو نہیں ہوگا. آگے سنا ہے، آگے سیکھا ہے، بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے بہت سی چیزیں نہیں لکھ سکا، لیکن آیا کچھ لکھا بھی یا نہیں لکھا؟ صحاح ستہ میں 16,000 روایتیں شیعہ راویوں کی ہیں. ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے حدیث کی کل تعداد کتنی، جائیں ذرا سرچ کریں، تھوڑا پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، ایسے صرف مجھ سے سننے میں مزہ نہیں آئے گا. کل کتنے حدیث ہیں؟ ان میں سے 16,000 صحاح ستہ میں. اہل سنت آثار میں 60,000 احادیث شیعوں کی ہے. صرف شیعہ نہیں، رافضی. جو اہل سنت محقق منکر ڈاکٹر صداقت، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیعہ رافضیوں سے 16,000. ہم نے کہا یار رافضی کیوں لکھا، شیعہ لکھتے؟ کہ میں نے جو کتابوں میں دیکھا ہے، جو لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، ہم نے وہی لکھ دیا ہے. بھئی شیعہ کی محفل میں آنا نہیں بلکہ رافضی کی محفل میں جانا عبادت ہے. ذہابی کو نہیں جانے، آپ لوگ جانتے نہیں جانتے، امام ہے، امام المنقدین، نقد کا امام. ذہابی اہل سنت کا اس سے بڑا کوئی نام ہی نہیں ہے نقد کرنے میں، رجال کو اور اسانید کو ٹھیک کرنے کے، ان پہ نقد سمجھتے ہیں نا، اس سے بڑا کوئی امام نہیں ہے امام ذہبی. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں رافضیوں کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ ان تابعی اور ان کے بعد والوں سے اگر دین نہ لیا جائے تو میں امام ذہبی اعلان کرتا ہوں کسی کو اسلام اور سنت کا کچھ بھی نہ ملے گا. ہم یہ صرف اس لیے نہیں، ہم کوئی مناظرہ نہیں کر رہے، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کر رہے. ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ یہاں آؤ، یہاں سے اصل بات ملتی ہے. اگر کوئی تمہیں ڈرا کر یہاں سے کہیں اور لے کے جائے گا، کہاں لے جائے گا؟ صحاح میں لے جائے گا نا، وہاں بھی ہماری ہی بات ملے گی، وہاں بھی کچھ اور نہیں ملے گا. شیعہ کافر نہیں ہے، شیعہ گمراہ نہیں کرتا ہے، شیعہ کے فیض سے تم مسلمان ہو. یہ رافضیوں کا فیض ہے جس کی وجہ سے آج سب مسلمان ہیں، وَإِلَّا اس پابندی کے بعد کچھ بھی نہیں ملنا تھا. یہ تو شیعیان حیدر کرار نے قربانیاں دے کر حدیث کو بچایا ہے، سنت کو
بچایا ہے۔ اچھا، 4 شرائط ہوتی ہیں۔ آپ شاید کچھ اور بچے بھی سن رہے ہوں، اہل سنت سے بھی ہوں، علماء بھی ان کے سن رہے ہوں، انہیں ابھی بھی یقین نہ آتا ہو۔ آپ جب 16,000 سے صحاح ستہ میں اور 60,000 سے اپنی باقی کتابوں میں شیعوں سے حدیث لے رہے ہیں، حدیث کس سے لی جا سکتی ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ کسی بھی کتاب میں سرچ کر لیں آپ، اہل سنت کے مطابق، ہمارے مطابق بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں حدیث لینے کے لیے راوی میں کیا شرائط ہونی چاہیے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ پہلی شرط مسلمان ہو۔ جب شیعہ کو تمام امام مسلمان مانتے ہیں، اہل سنت کے تمام امام شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں، پھر یہ جو فتاویٰ دیتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، یہ کیڑے مکوڑے، یہ عالم نہیں ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں۔ بھئی بڑے بڑے نام ہیں، اس میں شک نہیں ہے، بڑے بڑے ناموں نے شیعہ کی تکفیر کی ہے۔ ابھی شاید کچھ چیز آپ اس سیاسی پس منظر میں آپ کچھ نہ کچھ بات میری آسانی سے سمجھ لیں۔ مجھے کوئی سیاست سے کام نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس پہ بولنا ہے، لیکن آپ کو سمجھانا ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑا کیا جاتا ہے، وہ بڑے ہوتے نہیں ہیں، انہیں بڑا کیا جاتا ہے تاکہ اپنی بات ان سے کہلوائی جائے۔ جتنے بھی بڑے بڑے اہل سنت علماء، فقہاء، مفتی حضرات نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے، وہ بڑے نہیں ہیں، انہیں بڑا کیا گیا ہے۔ وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ خود پھر نہ مانو نا، اگر شیعہ کافر ہے تو تم بخاری پہ عمل نہیں کر سکتے ہو، جاؤ کوئی اور کتاب لاؤ سنت کے لیے، تم نہ اصول کافی مانو نہ بخاری مانو، مسلمان کہاں رہو گے؟ بھائی کسی کو تو ماننا پڑے گا، ان دونوں کو ماننا ہے تو سب سے پہلے شیعہ کو ماننا پڑے گا۔ پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط عادل ہو۔ شیعہ صرف مسلمان نہیں ہے، شیعہ عادل ہے۔ تیسری شرط ضابط ہو۔ ضابط کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی راوی نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی ایک کام خلاف سنت کیا ہو، اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی۔ یعنی آپ کے ائمہ کے نزدیک تمام شیعہ رافض کے باوجود، رافضی ہونے کے باوجود، انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا۔ یہ کیوں کیا رہا ہوں صاحب؟ اس لیے کہ محبتیں بڑھیں، اس لیے کہ آپ سب مل کے، ہم نے اس دین کو مل کے بچایا ہے، ہم نے اس سنت کو مل کے سنبھالا ہے، مل کے کیا ہے۔ اور یہ تو میں نے ایک طرف کی کہانی بتائی نا، ہماری کتابوں میں اہل سنت راوی ہیں، اس کو میں بڑا چڑھا کے کیوں بیان نہیں کروں، بیان کیوں نہیں کروں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں، ہم تو مسلمان کہتے ہیں۔ ابھی آیت اللہ سیستانی نے کیا کہا کہ سنی کو، اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو، وہ تمہاری جان ہے۔ ہم تو اپنی جان کہتے ہیں، ہم تو اپنے اہل سنت بھائیوں پر جان قربان کرتے ہیں، صرف زبانی کلامی نہیں۔ ابھی جب داعش نے حملہ کیا عراق کا، اہل سنت کے تمام علاقوں پہ قبضہ کیا، شیعہ کسی علاقے پہ قبضہ نہیں ہوا تھا، اہل سنت کے مناطق پہ قبضہ ہوا۔ شیعہ جوانوں نے خون دے کر اہل سنت علاقوں کو آزاد کرایا۔ ابھی میں گیا، ابھی چند دنوں پہلے آ رہا ہوں، جیسے آپ کو بتایا، پہلے جب ہم جاتے تھے سامرا کی طرف بہت زیادہ فورس ہوتی تھی، ابھی نہیں ہے، ابھی اس طرح نہیں ہے، ابھی امن ہے، امان ہے۔ ان کا پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ جو غلط فہمیاں تھی وہ ساری دور ہو گئی، انہیں پتا چلا کہ یہ تو بچانے والے ہیں، یہ مارنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو دعوت دے رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں یہاں دعوت دے رہے کہ ہم آپ کو ماریں، یہ غلط آپ کو بتایا، پتہ نہیں آپ کو مار کے تبرک میں ڈال دیتے، کیا کیا کر دیتے ہیں۔ آپ کو بلا رہے تھا کہ آپ کو بچایا جا سکے۔
اور کس چیز سے بچایا جا سکے. میں آپ کو امامت سکھاؤں گا، بغیر امامت کے نہیں بچایا جا سکتا. وہ میرا عقیدہ ہے اور میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، یہ نہیں کہ میں اپنا عقیدہ بیان نہیں کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بغیر ولایت کے کچھ بھی قبول نہیں ہے. یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بغیر ولایت اہل بیت کے کوئی عمل قبول نہیں ہے. اچھا، یہ ہم دوسروں کو تو بہت سمجھاتے ہیں. ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر روزہ قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر جہاد بھی قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر راہ خدا میں جان دے دو قبول نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ولایت کے بغیر عزاداری قبول ہے؟ اس کو ذرا رکھیے جہاں پہ میں تھوڑا سا رک رہا ہوں. عزاداری بھی بغیر ولایت کے قبول نہیں. کبھی سوچے بھائی، دوسروں کو تو سناتے ہو، اور عزاداری میں اگر کوئی کہے کہ یہ عزاداری یوں کرو یوں نہ کرو، کہتے ہیں عزاداری کا دشمن ہے. نہیں بھائی، اگر کوئی اپنی پسند سے کوئی بات کر رہا ہے وہ دشمن ہے. اگر آپ کوئی عزاداری سے روک رہا ہے وہ دشمن ہے، اور بڑا بیوقوف دشمن ہے، اس لیے کہ ایسی چیز سے روک رہا ہے جس سے روکا نہیں جا سکتا. بھائی عزاداری سے نہیں روکا جا سکتا. تم ہمیں بکھیر سکتے ہو، دھماکے کر سکتے ہو. ابھی یہ ایک وجود حسین حسین کر رہا ہے، اگر مجھے بکھیر دو گے جتنے ٹکڑے ہوں گے ہر ذرہ حسین حسین کرے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات. آج کی تمہید تھی، اور دعوت عام اس لیے دے رہا ہوں کہ میں امامت کو بچانے کی بات نہیں کر رہا، میں توحید کو بچانے کی بات کر رہا ہوں. توحید تو چاہیے نا، سب کو چاہیے. ہاں، اتنی مجبوری میری ہے کہ توحید کو میں علی کے بغیر نہیں بچا سکتا. جس کو علی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے وہ حیدری چوک نہ آئے. بچے گی توحید لیکن علی کے ذریعے، بچے گی توحید لیکن علی کے ذریعے. اب اگر توحید چاہیے تو ذکر علی کو برداشت کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا. توحید آج خطرے میں ہے. کیوں خطرے میں ہے؟ توحید اس دن بھی خطرے میں آ گئی تھی جس دن مسلمانوں نے در علی کو چھوڑا تھا. اسی دن سے توحید گئی. صحیح توحید ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن انسانی شعور کا لیول اتنا نہیں تھا. جیسا خدا کہہ دیا گیا ویسا خدا مان لیا. ابھی 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، 1300 400 سال سے جو آپ نے کہا لوگوں نے مان لیا. ایک عجیب حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونٹی کا خیال ہے کہ خدا میری طرح کا ہی کوئی مخلوق ہے. جیسا میں ہوں ویسا ہی خدا ہے، بس میرے جو اینٹینا ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہیں، خدا کے اینٹینے بہت بڑے ہیں. یہ چونٹی کا خیال ہے. یہ صرف چونٹی کا خیال ہے یا انسان نما چونٹیوں کا بھی یہی خیال ہے؟ اہل بیت کے در سے جو ہٹے ان کا بھی یہی خیال ہے. خدا ہماری طرح کا ہی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس کا پاؤں بہت بڑا ہے. اسی طرح ہے نا، ہے نہیں؟ یہ خدا ہے. بھائی خدا جس دن در اہل بیت سے ہٹے اسی دن آپ کے ہاتھ سے گیا. لیکن پھر بھی آپ اللہ اکبر کہتے رہے، آپ توحید کا پرچار کرتے رہے، اور لوگ مانتے بھی رہے. کیوں مانتے رہے؟ ابھی سطح شعور اتنا نہیں تھا.
اب جب سطح شعور بڑھ رہا ہے، اب تعلیم آ رہی ہے، اب روشن فکری آ رہی ہے، اب یہ جب سوشل میڈیا آ گیا، لوگ آپس میں ڈائیلاگ کرنا شروع ہوئے، وہ سوالات جو پہلے صرف ذہن میں اٹھتے تھے اور مولانا سے پوچھتے وہ ڈانٹ کے خاموش کر دیا کرتا تھا، اب اس کے جواب دینے والے ہیں، اب اسے اپریشیٹ کرنے والے ہیں۔ آپ بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی بچہ آپ سے سوال کرے تو اسے ڈانٹیے نہیں، اسے جھڑکیے نہیں، اسے سینے سے لگائے۔ کوئی بچہ کیسا ہی سوال کیوں نہ کرے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کا کوئی دوست تھا، روحانی ہے، پاکستانی نہیں ہے، عرب ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، بچپن سے ہم دوست تھے، وہ اچانک ایتھسٹ ہو گیا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی مولانا آئے تھے مجلس پڑھنے، انہوں نے جو مجلسیں پڑھی تو کچھ باتیں میں نے ان سے پوچھی، اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس نے میرے حلیے پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور حلیے پہ اعتراض کر کے کہا کہ یہ تو لگتا ہی یزیدی ہے اس حلیے کے ساتھ۔ کہا میں نے دین بھی چھوڑا، اسلام بھی چھوڑا، اہل بیت بھی چھوڑا، قرآن بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے میں ایتھسٹ ہوں۔ بھائی نہیں آتا تو کہتا مجھے اس بات کا سوال تمہارا بہت خوبصورت ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں، لیکن اہل بیت کے پاس اس کا جواب ہے۔ دیکھیں آپ کو کوئی چیز نہیں آتی، آپ فوراً گوگل سے نہیں پوچھتے، فوراً آپ لوکیشن نہیں ڈال دیتے کہ مجھے ایڈریس نہیں مل رہا، گوگل بتا دو کہاں ہے، تو کیا ہے؟ جب گوگل ایسا ہے، ہم نے کہیں جانا تھا، ہم کچھ دوست تھے، تو آپ کو پتا ہے کچھ علماء استخارہ زیادہ کرتے ہیں، تو کہا پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں استخارہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار میرے پاس اس سے بڑی چیز موجود ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا فون کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا، فون کریں گے پتہ چل جائے گا ہے یا نہیں ہے، استخارہ کرنے کی کیا ضرورت۔ اگر آپ کو نہیں آتا، آپ کو میں ایسے مکتب کا ہوں جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، آفرین تیرا سوال اچھا ہے، اسے سوال کی جرأت دیں۔ اب یہ سوال اٹھے گا، لوگ سوال کریں گے، ایسا نہیں ہوتا سوال نہ کریں۔ جب ان سوالوں کا جواب کہاں سے ملے گا آپ کو؟ کہاں سے ملے گا؟ فرش اعضاء سے ملے گا، یہاں آنا پڑے گا، چاہو نہ چاہو۔ اگر نہیں آؤ گے تو پھر نہ دنیا تو رہو گے نہ آخرت۔ یہاں آؤ، اور تھوڑی سی بحث مشکل ہے، اور ہمارے ممبروں سے معمولاً یہ آبھاس نہیں بحث ہوتی، اس کی اجازت ہے تو میں آگے 9 راتیں اس پہ بات کروں۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ آج کے انسان کو بڑا خطرہ ہے، آج کا جوان، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، یہ جو بچے ابھی بولنا شروع کر رہے ہیں، ان کا ایکسنٹ آپ کا ایکسنٹ نہیں ہے، کسی کا برٹش ہے، کسی کا امریکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسکرین پر آپ کے بچے ابھی انگلش میڈیم پڑھتے ہیں، انہیں اردو نہیں آتی، اور آپ فخر کرتے ہیں کہ انہیں اردو نہیں آتی۔ یہ غلام ذہنیت کی علامت ہے۔ بھئی اپنی مادری زبان نہ آنا فخر ہے۔ جس بھی قوموں نے، ابھی ہمارے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں، جس قوم نے بھی ابھی ترقی کی ہے اس نے اپنی مادری زبان میں تعلیم دی ہے۔ انگلش کہاں جائے گی؟ بہت ہوگا ایک ٹرانسلیٹر کر دو، اتنے چائنیز ابھی کم ہیں اسلام آباد پنڈی میں، چائنیز سب کو انگلش آتی ہے، نہیں آپ کو چائنیز سکھانے پہ لگا دیا، اتنی مشکل زبان آپ کو سیکھنی پڑ رہی۔ ابھی امریکہ میں لوگ چائنیز سیکھ رہے ہیں کہ آئندہ ہمیں چائنیز ہی چلے گی، تو ایسے بنو نا کہ اردو میں ہی سب کچھ حاصل کرو۔ ان کے ذہن بھی ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے بدن آپ کے ساتھ ہیں، ان کے روح اور ذہن آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ہے، ان کے اطراف میں جو لوگ ہیں، جو باتیں ہیں، اس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے ایتھزم کا۔
ملحدین کا. ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. کوئی جانتا کتنے پرسنٹ ہیں؟ 7%. 7% کتنے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی. 93% موحد ہیں، دیندار ہیں، جو بھی دین رکھتے ہوں، ہندو ہی کیوں نہ ہو، دین تو ہے. وہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، خدا کی کسی بھی تصور کو نہیں مانتا، وہ ہے صرف 7%. لیکن صرف نہیں ہے، 7% صرف نہیں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے دوسری مثال دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا 7% کتنا ہوتا ہے. یہودی کتنے ہیں؟ 0.2%. 0.2%. یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں. لیکن جو ہے ہی نہیں، جب ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، ان کے ہاتھ میں اقتصاد ہے، تو کتنے ہیں؟ وہی ہیں بہت کم. ایتھسٹ بھی ہیں بہت کم، لیکن میڈیا ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، کنٹرول انہی کے پاس ہے. اچھا، یہ ایتھزم کو اتنا کیوں فروغ دیا جا رہا ہے؟ امریکہ عیسائی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیا بادشاہ بنا انگلینڈ کا، کس نے بادشاہ بنایا اسے؟ جی، چرچ نے. ساری مذہبی رسومات ہو رہی تھی، چرچ نے بنایا. جو چرچ بادشاہ بنا رہا ہے، وہ حکومتیں کیوں دین کے خلاف ہو گئی؟ اگر اس راز کو آپ نے سمجھ لیا تو بڑے آپ کے فائدے کی ہے، اور جو آپ نے آگے میسج پہنچانا ہے اس کے لیے بھی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اب شعور بڑھ رہا ہے. وہ ادیان، وہ دین جو خرافات پر مبتنی ہے، ان دین پہ باقی نہیں رہا جائے گا. ابھی عیسائی ہیں لیکن یہ عیسائی نہیں رہیں گے. ابھی ہندو ہیں، یہ ہندو نہیں رہیں گے. ابھی مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی فلان مسلمان، وہ مسلمان، یہ فرقہ وہ فرقہ، لیکن وہ نہیں رہیں گے. کیا رہیں گے؟ سب ولایت علی ابن ابی طالب پر آ جائیں گے. اب آگاہی پھیل رہی ہے نا، اب علم عام ہو رہا ہے، اب انفارمیشن کو بند رکھنا ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سے اہل سنت اسکالر آتے ہیں، ہماری لائبریری میں جب کتابوں کو دیکھتے ہیں، اہل سنت کتابیں کھلی پڑی ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے مدرسوں میں تو شیعہ کتابوں کو ہم تالے میں رکھتے ہیں. بھائی کیوں تالے میں رکھتے ہو؟ یہاں افغانستان میں ہوا، آیت اللہ محسنی نے جب وہ ڈائلاگ ہوا اور شیعہ رسمی ہوا افغانستان میں، اور تشیع کو پڑھایا جانے لگا، تو اہل سنت کچھ علماء نے کہا اگر یہ پڑھائیں گے تو ہمارے لوگ شیعہ ہو جائیں گے. آیت اللہ محسنی نے کہا کہ یہ 100 سال سے ہم تمہارا پڑھ رہے تھے، ہم تو سنی نہیں ہوئے. بھائی اب آگاہی آ رہی ہے، اب خرافات قبول نہیں ہیں. اب خدا، حقیقی خدا کو تلاش کرنا ہوگا. حقیقی خدا تک پہنچیں گے تو سب کے سب علی والے ہو جائیں گے. اور یہ ہوگا، یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے. سب علی والے ہو جائیں گے اور سب یوسف زہرا کو پکاریں گے. یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا. خدا کرے ہماری آنکھیں بھی اس موسم بہار کو دیکھ سکیں، یہ نسیم بہاری ہماری زندگیوں میں چلنا شروع ہو گئی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اس کا ایک ہی حل ہے، انہیں خدا، پیغمبر، آخرت، عقل، تعقل، اخلاق سب سے ہٹا دو. جب سب سے ہٹا دو گے تو پھر تو وہ شیعہ نہیں ہوگا، پھر تو وہ علی والا نہیں ہوگا. جو ملحد ہو جائے گا، وہ ایتھیسٹ ہو جائے گا، وہ خدا کو ہی نہیں مانے گا، اور اس کو پھر سوچنے کی فرصت بھی نہ دے.
اسے غفلت میں لگا رکھیں، پھر تو مسئلہ حل ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا اور آج میں تمہید بھی بیان نہیں کر سکا، البتہ مجھے آپ سے یہ اپروول چاہیے ہوگی، آپ اگر انجمن کے ذریعے، تطہیر بھائی کے ذریعے، کہ موضوع تھوڑا سا خشک رہے گا لیکن تر ذکر علی سے ہو جائے گا۔ تر ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کے دل جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ ببرکت کلام امیر المومنین، ببرکت نہج البلاغہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور اگر یہ باری گزرے ہیں تو پھر بتا دیجئے، ہم تھوڑا سا اور آسان کر دیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حدیث ہے، امام کی ضمانت ہے اس حدیث میں، من بکا و ابکا عشرہ فلہو و لہم الجنہ، جو روئے اور 10 لوگوں کو رلائے، تو رونے والے پر اور 10 آدمیوں کو رلانے والوں پر جنت واجب ہے۔ مصائب میں آپ جب رو رہے ہوتے ہیں، اگر آپ بلند آواز میں روتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، تو اپنے اطراف میں 10 لوگوں کو آپ ہمت دیتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ رونے والے بھی ہیں اور رلانے والے بھی ہیں۔ جب جعفر صادق آل محمد نے فرمایا، جس نے دس آدمیوں کو رلایا اس پر جنت واجب ہے، راوی کو تعجب ہوا، سب آپ کی طرح تو نہیں تھا، آپ میں سے ایک بچے کو بھی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ تک یہ روایت پہنچی ہے، اور اس قسم کی روایت تواتر سے پہنچی ہے۔ 100 سے زیادہ روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں، سنی شیعہ دونوں مصادر میں ہیں۔ اب جب اس قسم کی روایت میں کہوں گا سنی مصادر میں ہے تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے نا؟ آپ کو پتا ہوگا نا کیسے پہنچی ہے وہاں۔ اب تو سمجھ میں آ گیا سب کچھ۔ اب آج کے بعد سے آپ پہلے بھی کرتے تھے، ابھی بھی صحیح بخاری کا بھی پھر احترام کیجیے گا، اگرچہ ساری صحیح اس میں نہیں ہے، وہ ابھی علماء اہل سنت بھی۔ من بکا و ابکا عشرہ، راوی نے تعجب کیا، تعجب کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگا، فرمایا من بکا و ابکا 9، جو روئے اور 9 کو رلائے، ان سب پر جنت واجب ہے۔ اس نے تعجب کیا، یہاں تک کہ امام نے ارشاد فرمایا جو روئے اور ایک فرد کو رلائے۔ اتنا تو ہم میں سے کسی میں ہو سکتا ہے، سب سے ہو سکتا ہے، جو خود روئے اور کسی ایک کو رلائے۔ کوشش کرو کسی ایسے کو لے کے آؤ جو اس فرش اعضاء سے آشنا نہیں ہے، اس کے آنکھوں میں جو آنسو آئیں گے اس کی قیمت اور ہے، گھر والوں کی قیمت اور ہے۔ کسی کو اگر اہل بیت کا بناؤ تو اس کی قیمت اور ہے۔ پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا، من بکا و ابکا او تباکا وجب لہو و لہم الجنہ، جو روئے اور رلائے، اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا اور وہ رونے کی شکل بنائے، یہ کتنے کریم ہیں، یہ کتنے سخی ہیں، وہ آپ کا گریہ قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر گریہ نہیں آ رہا تو گریے کی شکل بنا لو، تباکی کر لو، نہ قبول فقط نہیں ہے، آپ پر جنت واجب ہے۔ یہ عزاداری سنت رسول ہے، یہ رسول خدا کی سنت ہے۔ آپ شہادت کے بعد گریہ کر رہے ہیں، رسول نے شہادت سے پہلے گریہ کیا۔ جب جناب سیدہ نے اپنا بچہ گود میں لیا، اپنے ہاتھوں پر رکھ کے رسول خدا کو پیش کیا، رسول خدا نے اس چاند جیسے بچے کو دیکھا، اپنا سر حسین پر رکھ کر زار زار گریہ کرنا شروع کیا۔ اجرکم علی اللہ، پہلی محرم ہے، آج سے گریہ شروع کر دیجئے، نہ معلوم عاشورہ تک رہے یا نہ رہے۔
اگر آج کا گریہ قبول ہو جائے تو عاشورہ کا انتظار کیوں کرے؟ جناب سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بچے میں کوئی نقص ہے، آپ نے میرے بچے کو دیکھ کے گریہ کیوں فرمایا؟ کہا میرا حسین کربلا میں تنہا مارا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے، آخری بندے تک گریہ ہونا چاہیے، میرے مصائب پر نہیں، اس لیے کہ رسول گریہ کر رہے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو رسول خدا کے آنسوؤں میں ملاؤ، اپنے آنسوؤں کو فاطمہ زہرا کے آنسوؤں میں ملاؤ۔ فاطمہ نے تڑپ کر پوچھا بابا جب حسین مارا جائے گا اس پر رونے کے لیے آپ ہوں گے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹا اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ فرمایا کیا حسین پر رونے کے لیے علی مرتضیٰ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا بیٹے پر رونے کے لیے دغیاری ماں ہوگی؟ کہا نہیں فاطمہ آپ بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ تڑپ کر پوچھا ابھی میرے شہید پر کون روئے گا؟ ابھی میرے مظلوم پر کہاں گریہ کر؟ آپ کا گریہ رسول خدا کا وعدہ ہے۔ خدا فاطمہ خدا ایک قوم پیدا کرے گی جس کے مرد حسین پر روئیں گے، جس کے جوان علی اکبر پر روئیں گی، جن کی خواتین زینب کبریٰ پر گریہ کر۔ اجرکم علی اللہ، حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، بہت سے لوگوں نے آ کر روکنا چاہا، بس وقت آ گیا مختصر کر دوں۔ ام سلمہ آئی اور فرمایا بیٹا حسین کربلا مت جاؤ، عراق مت جاؤ۔ فرمایا اماں میں جا رہا ہوں، یہ خاک رکھ لینا، اس خاک کے ساتھ رکھ لینا جو میرے نانا نے دیا، جب خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین دنیا میں نہ رہا۔ ایک ماں کا کتنا بڑا امتحان ہے، ہر روز دعائیں کرتی ہے، خاک کی طرف دیکھتی ہے اور سجدے میں گرتی ہے، حسین کی سلامتی کی دعا کرتی ہے۔ ایک دن دعا کر کے سوئی، خواب میں رسول خدا کو دیکھا، منہ پریشان ہے، رخسار خاک آلود ہے، محاسن میں مٹی پڑی ہوئی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ رسول خدا نے فرمایا ام سلمہ کربلا میں میرا حسین مارا گیا۔ ام سلمہ نے اٹھ کے خاک کو دیکھا، خاک خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ام سلمہ نے نوحہ کیا واہ حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔